نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء پاکستان کے سیاسی نظام کا ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو میں ایک المیہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف اپروچز جو ہے وہ کسی نظام کو انالیسس کے لیے پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طالب علم کے پاس ہوتی ہیں، وہ تمام اپروچز جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسے کنکلوژن کی میں مدد دینے سے قاصر رہتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم نے یہ سسٹمیٹک سائنٹیفک انالیسس جو ہے وہ کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ کنکلوژن جو ہے وہ ایک نظام سے متعلق نکالا ہے۔ یعنی ٹریڈیشنل اپروچ کہ آئین اور قانون کی نظر میں پاکستان کو دیکھ لیا جائے تو دیٹ از امپاسبل، کہ کیونکہ آئین اور قانون کے تقاضے کچھ اور ہوتے ہیں اور عملی جو پہلو ہوتے ہیں وہ ہمیں اس سے بالکل مختلف نظر آتے ہیں۔ پھر اس طرح بیہیویئرل اپروچ ہے کہ لوگوں کے طرز فکر و عمل جس سے متعلق نظام بنایا جاتا ہے ان کی آراء پر جو ہے وہ کوئی ایک انالیسس بنا لیا جائے۔ تو یہاں پر بھی المیہ یہ ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک اپنی سوچ اور فکر کے لحاظ سے جن حالات و واقعات کا سامنا ہے وہاں پر کسی ایک ایسی جنرل ول کا، پبلک اوپینین کا جو ہے وہ تشکیل پانا جو ہے وہ ایک مشکل بلکہ ناممکن عمل نظر آتا ہے کہ جس کی بنیاد پر نظام سے متعلق جو ہے وہ ایک کوئی یونیورسل ٹروتھ کے طور پر جو ہے وہ پبلک اوپینین کو بنیاد بنا کر جو ہے نتیجہ اخذ کیا جا سکے۔ اس طرح جب پولیٹیکل سائنس کا طالب علم جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل سائنس کے اصول و ضوابط یعنی آئین، قانون، ضابطے اور لوگوں کے طرز فکر و عمل یا کوئی سروے کانڈکٹ کر کے جو ہے وہ کوئی ایک کنکلوژن کے نہ پہنچے تو پھر اپنے مشاہدے کی بنیاد پر، تجربے کی بنیاد پر اور جو ہماری قومی سطح کے اوپر جو حالات و واقعات ہیں ان کے متعلق جو وزڈم کے جو مختلف زاویے ہیں ان کی بنیاد پر جو ہے وہ ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسا راستہ تلاش کرنے کی ضرور کوشش کر سکتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں پاکستان کے نظام کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ اگرچہ اس کا جو ایک یونیورسل ٹروتھ کے طور پر اس کو تسلیم کرنا تو شاید مشکل نہ ہو، لیکن بہر کیف اگر ہم اپنی سوچ اور فکر کے اندر تمام زاویوں کو اس کے اصلی معنی و مفہوم کے مطابق اگر استعمال کریں تو کم سے کم ہم سچ تک پہنچنے کی ایک رسائی ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر جب پاکستان کے سیاسی نظام سے متعلق اپنے تمام تصورات اور اصول و ضوابط کا جو ہے وہ عمل درآمد کرنا جو ہے مشکل نظر آنے لگتا ہے تو پھر ایک ہیومن سوچ کے مطابق جو ہے ایک بیالوجیکل جو ریاست کا جو کانسیپٹ ہے اس کے مطابق جو ہے پھر ہم ایک ڈائگنوسٹک جو ٹریٹمنٹ ہے یعنی کہ جب کوئی بیماری ہو اس کا جو علاج کرنے کا جو میتھڈز ہے اس کو بنیاد بنا کر ہم پاکستان کے نظام کو جو ہے وہ ایک اس کی شکل و صورت یا اس کی حیت، اس کی نوعیت کا ایک جائزہ لے سکتے ہیں۔ اس لیے بنیادی طور پر یہ ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے یہ اگر اپنی کسی ایک خوبی کے ساتھ ہمیشہ مزین رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک بیمار جسم کی مانند رہا ہے اور جس کے اندر المیہ یہ ہے کہ جسم کا ایک عضو بیمار نہیں ہوتا بلکہ جسم کے تمام عضو جو ہے وہ بیمار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کو جو ہے وہ شدت میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں آج ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر پاکستان کے نظام کو سمجھنے کے لیے اس کو ایک جسمی قرار دے دیتے ہیں کہ جس کے جو مختلف عضو جو ہے وہ ناقص ہیں، بیمار ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بیماری کے اندر اضافہ ہوتا نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کوئی جسم بیمار ہوتا ہے تو پھر اس کے علاج کا راستہ تلاش کیا جاتا ہے۔ جب علاج کے لیے تلاش کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب میڈیسن کام نہیں کرتی تو پھر ہمیں جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ ایک سرجری کا جو ہے وہ استعمال کرنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان کے سیاسی نظام کی جو تاریخ دیکھا جائے تو اس کو جب بھی بیمار قرار دیا گیا تو اس نظام کو اصلاح کرنے کے لیے جو ہے وہ دونوں میتھڈ جو ہے وہ بوقت ضرورت جو ہے وہ استعمال کیا گیا۔ کبھی یہ نظام اتنا برا ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک سرجیکل میتھڈ جس کو مارشل لا کا نام دیتے ہیں، یعنی کہ پوری سیاسی نظام کو، آئین کو جو ہے وہ ختم کر کے جو ہے وہ ہم ایک نیا وضع کردہ نظام مارشل لا جو ہے وہ تشکیل دے دیتے ہیں اور پھر ہم کئی سالوں تک بلکہ دہائی تک جو ہے وہ اس نظام کے تحت جو ہے وہ مصروف عمل رہتے ہیں۔ اور اس طرح ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک سرجیکل میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظام کو بہتر بنانے کے لیے یہ ناگزیر تھا۔ پھر کچھ حالات و واقعات ایسے آتے ہیں جہاں پر ہم اس کا میڈیسن کے ذریعے علاج کرتے ہیں اور اینٹی بایوٹکس کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرح کہ کسی وقت جو ہے وہ ایبڈو کا قانون بنایا گیا، جس طرح پروڈا کا ایکٹ قانون بنایا گیا، جس کے اندر جا کر جو ہے وہ سیاست نظام کے اندر جو ہے وہ ایک آرمی جو ہیڈ ہے اسے ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی بنا دیا گیا۔ پھر اسی طرح
پاکستان کے نظام کے اندر 8ویں ترمیم کا اختیار کیا گیا کہ صدر کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ حکومتوں کو تبدیل کر سکے. پھر اسی طرح ہم نے مختلف تجربے کیے اور اس نظام کے اندر جو ہے وہ اپنے اینٹی بایوٹکس کے طور پر تاکہ نظام کی جو بیماری ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اور اس طرح کہتے ہیں کہ یہ ہم نے دونوں میتھڈ استعمال کی, لیکن المیہ یہاں پر یہ ہے کہ جو بھی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے آئیدر ان دا فارم آف دا سرجری کی اور ان دا فارم آف دا اینٹی بایوٹک, اس کے لیے ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جسم کے جو ہے وہ صحت مند بنانے کا ذریعہ ہوتی ہیں, لیکن ہر سرجری اور ہر اینٹی بایوٹک جو ہے وہ صحت کے لیے جو ہے وہ جز نہیں بنتی. بعض اوقات وہ اپنے عمل کے لحاظ سے جو ہے وہ جسم کو مزید جو ہے وہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. تو اسے کہتے ہیں بعض اوقات کینسر کا ایک علاج کیا جاتا ہے لیکن اس کے نتیجے کے اندر کینسر جو ہے وہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, اور وہ جو سرجری ہے وہ اور بھی زیادہ جو انسانی جسم ہے اس کے لیے خطرہ کا سبب بن جاتی ہے. اس طرح اینٹی بایوٹکس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ غلط استعمال ہو جائے یا ڈوز اس کی زیادہ ہو جائے یا اس کے استعمال غلط ہو جائے تو پھر یہ نظام کی بہتری کے بجائے نظام کو خراب. اور اس طرح ہر میڈیسن کے اندر اور ہر سرجری کے اندر سرجری کے اوپر پہلے سائن کرایا جاتا ہے کہ نتیجہ کچھ بھی نکل سکتا ہے, اور ہر میڈیسن کے اندر پریکاشنری میجر درج کیے جاتے ہیں کہ اس کو لینے سے آپ کو یہ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسا کہتے ہیں پاکستان کا جو نظام ہے اس نظام کے اندر جتنے بھی ہم نے علاج کیا چاہے وہ سرجری کا کیا ہے چاہے وہ اینٹی بایوٹکس کا نظام کا اختیار کیا ہے, المیہ یہ ہے کہ ہر ایک نے جو سرجری تھا اس کے علاج کے بجائے وہ جو دستخط کرنا تھا وہ عمل ظاہر کیا کہ اس سے آپ کا نظام جو ہے وہ موت کا بھی سبب بن سکتا ہے. اس سے جو اینٹی بایوٹکس دے گی تو اس کے جو پریکاشن بتائے جاتے ہیں وہ پریکاشن جو ہے وہ تو ظاہر ہوگا, لیکن جو اصلاح کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں پیدا ہوتا ہوا نظر نہ آیا. تو اسے کہتے ہیں یہاں پر ہمیں یہ حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ اب ایک اور المیہ کے ساتھ گزرنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پہلے جو ہے وہ سیاسی نظام کے اندر جو پائی جانے والی خامیاں تھی اس خامیوں کو دور کرنے کے لیے سرجری کی اور اس نظام کو بہتر بنانے کے لیے اینٹی بایوٹکس کا انتظام کیا. اب ہم نے اپنا دائرہ کار جو ہے اور بھی وسیع کر لیا. اس نظام کو اس وقت تک بہتر نہیں بنایا جا سکتا جب تک یہ ہے کہ سیاسی نظام کے ساتھ وابستہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے جو کردار ہے اس کردار کو دینے والے جو افراد ہیں ان کے لیے بھی کوئی قانون اور سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ قائم نہ کر دیا جائے. اب اس طرح ہم نے اینٹی بایوٹکس یعنی کہ سیاسی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اینٹی بایوٹکس کی ڈوز اب اتنی زیادہ بڑھا دیا کہ وہ صرف سیاسی نظام کے لیے اصلاح کے لیے استعمال نہیں ہوگی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ ایک جس طرح فیض حمید صاحب کو سزا دے کر یہ عمل اختیار کیا گیا ہے کہ اب پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ اس نہج کے اوپر پہنچ جائے گا کہ جہاں پر سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ دیگر اداروں کی جو مداخلت ہے اس کا راستہ ہمیشہ کے لیے روک دیا جائے گا. تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہم نے پھر ایک اور اینٹی بایوٹکس کا استعمال کیا اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک دوسرے ادارے کو تندرست بنا کر یعنی کسی ایک جسم کو کسی ایک عضو جو بیمار تھا اس کو تندرست رکھنے کے لیے کسی دوسرے عضو کا علاج کرنا جو ہے وہ ناگزیر سمجھا گیا تاکہ وہ کو ریلیٹڈ ہے اور جب تک جسم کے تمام عضو تندرست نہیں ہوں گے اس وقت تک جو ہے وہ علاج جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گا. اس طرح کہتے ہیں یہ وہ حالات و واقعات ہیں جس کے نتیجے کے اندر جا کر اسٹیبلشمنٹ کو بھی سزا دے کر ایک تصور دیا گیا کہ ہم نے وہ اب عمل اختیار کر لیا ہے کہ جو نظام کو بہتری کا سبب ہے. لیکن میں نے پہلے بتا دیا کہ اینٹی بایوٹکس اگر استعمال کر لیا اور اس ڈوز جو ہے وہ زیادہ ہو جائے تو بجائے مثبت نتائج پیدا کرنے کے وہ منفی نتائج پیدا کرنے. اب یہاں پر ہم نے ایک عملی طور پر یہ اختیار کر لیا کہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر قباحتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کردار کی وجہ سے اب جب نے اس کو اینٹی ڈوز دے دی لیکن اس کے نتیجے کے اندر جو ایک تصور تھا وہ اب ایک حقیقت کے طور پر بن گیا. اور آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جب بھی سزا اور جزا کا کوئی نظام قائم کیا جائے گا اب یہ معنی و مفہوم اسی طرح لیا جائے گا کہ سیاستدانوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سزا اور جزا کا, کیونکہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر دیا سزا دے کر کہ یہ عمل جو ہے یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ سزا دی گئی ہے ہم نے کہانیوں کے ساتھ ساتھ اپنے حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ اب ماضی کے تمام کرداروں کو بھی جو ہے وہ اس آئینہ کے اندر دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ انہیں سزا کیوں نہیں دی جاتی. اور پھر جو کچھ لوگ جو ہے وہ جو عہد حاضر کے نظام سے متاثر ہیں وہ عہد حاضر کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے کرداروں سے متعلق جو ہے وہ وہی سوال یا نشان اٹھاتے ہیں کہ جو ماضی کے اندر اٹھایا جاتا ہے یا جو فیض حمید سے متعلق اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے لیے یہ کردار جو ہے وہ کیوں متعین نہیں کیا جاتا جو فیض حمید. اس طرح ہم نے اب ڈبیٹ کا جو سزا اور جزا کا جو ایک عمل ہے وہ ایک سیاسی نظام سے نکل کر پروڈا اور ایبڈا کا جو کانسیپٹ ہے اب ہم نے اس کو نان پولیٹیکل انسٹیٹیوشن پہ بھی
اطلاع کرتے ہیں۔ اس طرح جب بھی ہم کوئی بیماری سیاسی نظام کے اندر پیدا ہوتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے ہم جو سرجری کرتے ہیں، جو اینٹی بایوٹکس کرتے ہیں، المیہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ تندرستی کا کوئی تصور تو پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ 78 سالہ زندگی کے اندر ہم نے تمام سرجری کر کے دیکھ لی، تمام اینٹی بایوٹکس کھا کے دیکھ لی، لیکن پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید قباحتوں کا آئینہ دار بنتا چلا گیا، اور آج بھی ہم جو علاج کر رہے ہیں، جو اینٹی بایوٹکس ہم نے دینا شروع کی ہے کہ جسم کے سیاسی عضو کو تندرست کرنے کے لیے، جسم کے ایک دوسرے عضو اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ یہ کو ریلیٹڈ ہے اس لیے ان کو ٹھیک کرنے کا عمل ہے، تو اب جو عمل ہم سیاسی نظام سے دیکھتے ہیں، اب وہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کام کرے گی، کیونکہ اس سے اس ادارے کی عزت وقار اور احترام سے متعلق جو ہے وہ ایک مثبت تصور کی پیدا ہونے کے بجائے ایک نیا پنڈورا باکس کھلتا ہوا ہمیں نظر آئے گا کہ جہاں پر اب سزا اور جزا کا جو دائرہ کار ہر لمحے ہر وقت جو ہے وہ سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ ان اداروں کے متعلق افراد کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اس کا ہم جو بھی عمل اختیار کرتے ہیں وہ ہم شاید کس سوچ اور فکر کے تحت استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جو اینٹی بایوٹکس اگر کسی کو دینی ہوتی ہے تو پہلے اس کے لیے دینے سے پہلے انتہائی جو احتیاط کا جو دامن ہوتا ہے اس کا اختیار کیا جانا ضروری ہوتا ہے، پریکاشن کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے، اور پھر یہ جسم جس کو دی جا رہی ہے کیا اس کے لیے یہ اینٹی بایوٹکس جو ہے وہ ہیلدی ایفیکٹ پیدا کرے گی یا اس کے نیگیٹو ایسپیکٹ پیدا کرے گی۔ تو ہم نے سرجری بھی کر کے دیکھ لی، اب اینٹی بایوٹکس بھی جب ڈوز بڑھاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو المیہ یہی ہے کہ ماضی کی طرح جو اینٹی بایوٹکس ہے یا جو سرجری ہیں جس طرح انہوں نے جسم کے اوپر مثبت نتائج پیدا کرنے کی بجائے ایک منفی نتائج پیدا کیا، یہ عمل جو ہے وہ ہمیں مزید سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ ایک پیچیدگیوں کا ایک نیا باب جو ہے وہ نہ رقم کر دے۔ تھینک